شام فاریہ کے روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز بعد فاریہ نے بند آنکھوں کو دھیرے سے کھولا تھا۔ وہ نزدیک آتا ایک سائڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ فاریہ، میری زندگی، طبیعت کیسی ہے؟ اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو بتاؤ، ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ اس کا نقاہت زدہ چہرہ دیکھا بولا، میں ٹھیک ہوں۔ فاریہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ اس کے نزدیک ہوتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ شکریہ میری جان، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ فاریہ بس مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سے بس ایک شکایت ہے جانے شام، اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ فاریہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی؟ اپنی طرف سے اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ وہ نرم نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ سوری، وہ معصومیت سے بولی۔ دیکھو، تمہارا سارا ڈر غلط تھا اور میری محبت سچی تھی، تو اللہ نے تمہارے سارے ڈر کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے سارے خدشات دور کر رہا تھا۔ ہمارا بیٹا نہیں دیکھو گی؟ اس کا دھیان اس ننھے وجود کی طرف دلواتا ہوا بولا، جو ان کی زندگی میں ان کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے آیا تھا۔ ہاں، مجھے دیکھنا ہے، وہ بے چینی سے بولے۔ حشام نے اسے تھام کر احتیاط سے بٹھایا تھا۔ وہ اس کے نزدیک سے اٹھا اس ننھے وجود کو اندر لے آیا تھا۔ اس نے فاریہ کی گود میں لا کر اس بچے کو ڈالا۔ فاریہ کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ آنکھوں نمی سے چمکنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اب اس کی بھی فیملی ہوگی۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہ رو پڑی۔ میرا بیٹا، وہ اس کی روئی جیسے گالوں کو چومتی ہوئے بولی۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا اس کے آنسو صاف کرتے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا گیا۔ سارم اور باقی گھر والے بھی اس سے ملنے کے لیے اندر داخل ہو چکے تھے۔ سارم نے آنکھوں میں چمک لی اس خوبصورت لمحے کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ حارث صاحب شرمندہ سے اندر ہی نہ آ پائے تھے۔ وہ وہیں دروازے کے پار سے حسرت بڑی نظروں سے ان لوگوں کو ہنس سے مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ یزدان میرو کی فرمائش پر اسے شاپنگ کے لیے لایا تھا۔ جو شاپنگ کم کر رہی تھی اور نہریں زیادہ دکھا رہی تھی۔ یزدان نے جھنجھلا کر اسے کئی بار ٹوکا تھا، میرو جان، 2 گھنٹے ہموار ہو کر تم صرف 2 سوٹ خریدے ہیں۔ ہر سوٹ کو ریجیکٹ کرتی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں مزید شاپنگ نہیں کرنی، اس لیے ہم لنچ کے لیے گھر واپس جا رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا فوڈ کارٹ کی طرف بڑھا۔ نہیں، مجھے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئے احتجاجاً بولی۔ اسے ایک جگہ ٹھہرتے دیکھ یزدان نے اسے گھورنا چاہا، مگر اس کا معصوم چہرہ دیکھا وہ یہ بھی نہ کر سکا۔ اچھا میری جان، کیا لینا ہے جلدی بتا، وہ اس کی طرف مڑتا اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ مجھے جولی لینی ہے، وہ اس کے پوچھنے پر جھٹ سے بولی۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیتا ایک جولی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے سیلز مینس کو پینڈنٹ دکھانے کا بول چکا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اسے ایک نازک سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ پسند آ گیا۔ وہ بنا دیر کیے اس کے ساتھ کا بریسلیٹ بھی پیک کروا چکا تھا۔ میرو خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب اسے لینے لیے پور کارٹ کی جانب بڑھا۔ اب کی بار وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اسے ایک ٹیبل پر بٹھاتا خود آرڈر دینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ فرصت سے اپنی بیوی کو نہارنے میں مصروف تھا۔ میرو سے نظر انداز کرتی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جان، اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ وہ ٹیبل پر موجود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرو یار، جب تک بتاؤ گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ محبت سے اس کا بے داغ چہرہ دیکھ کر بولا۔ اب آپ بدل کے ہیں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ یزدان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ آج کل اس کی یہی شکایت تھی۔ بزنس میں کچھ مصروفیات کے باعث وہ اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ آج وہ اسپیشل اس کے لیے ٹائم نکالتے اسے شاپنگ بار لایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی توجہ کی عادی ہے، اس کی ذرا ذرا سی بات محسوس کرتی ہے۔ سوری میری جان، وہ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا۔ اس کی ایک حرکت پر میرو نے کھلاتے ہوئے سرخ چہرے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم پبلک پلیس میں بیٹھے ہیں۔ اسے گوٹی دان پیستی ہوئی بولی۔ نہیں آتی جانم۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچا اسے نزدیک کرا، اٹھ کر اس کا گال چوم گیا۔ میرو نے پکھلا کر چاروں اور دیکھا تھا۔ اس کے انداز پر یزدان اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اسے گھول بھی نہ سکا۔ یزدان اسے تانگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دونوں نے اچھے سے لنچ کیا۔ وہ بل پے کرتے باہر کی جانب بڑھے۔ مختلف شاپ سے گزرتے میرو کی نگاہ ایک ساڑی پر اٹک چکی تھی۔ بلیک کلر کی انتہائی خوبصورت ساڑی اسے پہلی نظر میں ہی بے تحاشا پسند آئی تھی۔ یزدان اسے چند قدم آگے نکل آیا۔ اپنے ساتھ میرو کو ناپا کر اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں میرو نظریں سامنے والی شاپ میں موجود ڈمی پر لگی ساڑی پر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا جب اپنے نام کی پکار پر وہ سامنے متوجہ ہو چکا تھا۔ یزدان، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ نیہا جو کافی ٹائم سے انگلینڈ گئی تھی، کچھ دن پہلے ہی واپس آئی تھی۔ یزدان کو سامنے دیکھا وہ خوش ہو گئی۔
نیہا تم کب واپس آئی؟ وہ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ میرو نے یزدان کے نام کی پکار بار سامنے دیکھا تو جہاں یزدان ہنس ہنس کر کسی سے باتوں میں مصروف تھا، اس کے سر پر لگی تلو بجھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اچھے سے پہچان گئی تھی کہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ یزدان نے نکاح کا ڈرامہ رچایا تھا۔ بے شک وہ سب جھوٹا، مگر پھر بھی میرو کو وہ لڑکی زہر سے بھی بری لگتی تھی۔ دور ہو میرے شوہر سے، وہ انگلی اٹھاتی ہوئی وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ میرو جان، وہ میری دوست ہے، بس میری بات سنو۔ شاباش، اس کو پچھکارتے نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں سنی، اور تم ابھی تک یہاں کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ یہاں سے، جتنا ہو سکے ہم لوگوں سے دور ہو۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرو، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم کچھ جانتی نہیں ہو تو خاموش ہو، وہ وارننگ دیتے لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ لٹل گرل، میری بات سن، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں۔ نیہا نے اس کا غصے سے بھرپور انداز دیکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، تم چپ رہو۔ جانتی ہو تم جیسی لڑکی کو دوسروں کا گھر خراب کرنے آ جاتی ہو۔ وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ میرو کی بات میرے پر اب یزدان کو غصہ آ رہا تھا۔ میرو بچی نہیں ہو تم، یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کب سے نیہا تمہارا رویہ اگنور کر رہی ہے؟ معافی مانگو فوراً۔ کتنی شرمندگی ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے مجھے۔ اس کے انداز پر چڑ سا گیا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، جانتی ہوں یہ کون ہے۔ اس کے ساتھی سے ڈالنے و آنسو پیتی ضدی انداز میں بولی۔ میرو، مجھے شادی کرنے پر مجبور مت کرو، فوراً معافی مانگو۔ وہ ابھی بھی اسی سادی سے بولا۔ میں نے کہہ دیا نا، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ آرام سے ان کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، جب آپ اچھے سے اپنی دوست سے ملیں تو آ جائیے گا۔ انتہائی ناراضگی سے اسے دیکھتی باہر کی جانا بڑھ گئی۔ یزدان نے غصے سے پشت کو دیکھا۔ یزدان، کیا حرکت ہے؟ تم یہ مت بھولو تم کس حیثیت سے مجھے اس کے سامنے لے کے گئے تھے۔ وہ شاید ابھی مجھے اسی نظر سے دیکھ رہی ہے جیسے میں تمہیں اس سے چینوں کہ تم اسے سمجھانے کی بجائے الٹوں سے شادی کر رہی ہو۔ نیہا نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ یزدان کے تانے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ یار، مجھے بہت عزیز ہے، مگر اس کا بدتمیزی بڑا انداز مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ میرو کی شکوا کی نظر کو ذہن میں لاتا ہوا بولا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کا انداز ہر کسی کے ساتھ ایسا ہے؟ نیہا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم پھر کیسے اس سے ایسے بات کر سکتے ہو؟ اگر انسیکیور فیل کر رہی ہے تو تمہارا حق بنتا ہے پیار سے سمجھاؤ، نہ کہ ایسے غصے سے۔ اب جاؤ، اسے پیار سے ڈیل کرو۔ اسے سمجھاتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان کو اس کی ایک بات صحیح لگی تھی۔ اس نے سامنے شاپ میں لگی اس بلیک ساڑی کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس شاپ کی طرف بڑھا۔ وہ روتے اس کے نزدیک سے ہوتی کار میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ یزدان کا رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لڑکی تو کبھی اس کے ذہن سے محوی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیسے بھول سکتی تھی اسے جس کو یزدان نے لا کر اس کے مقابلے کھڑا کیا تھا؟ وہ سوچ چکی تھی وہ یزدان سے بات تک نہیں کرے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، بار بار گال پر بہتا آنسو صاف کر رہی تھی جو بار بار اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ یزدان نے گاڑی میں بیٹھتے سارے شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نظر اپنے ساتھ موجود اس وجود کو دیکھا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور حویلی کے راستے پر ڈال دی۔ میرو پلیز یار، رونا بند کرو، اس کی سسکیوں کو سنتے ہی جنجلا کر بولا تھا۔ میرو نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، بس اس سے رخ موڑے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اچھا یار، میں معافی مانگتا ہوں، اب تو اس طرف دیکھو، وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ آنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے گھر جا کر اسے منانے کا سوچا بھی اس نے اپنا دھیان سامنے سڑک پر لگایا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ان کی گاڑی حویلی کے آگے رکی۔ میرو یعنی اس کی طرف دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی جلد بازی پر یزدان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ پچھلی سیٹ سے بیگ اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ اسے میرو لاؤنج میں کہیں نظر نہ آئی، یعنی وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھانے چاہے جب شہیر اسے دیکھا بولے، یزدان تم ابھی تک آفس نہیں گئے، جانتے ہو تمہاری میٹنگ ہے آج۔ شہیر اسے ابھی تک گھر میں دیکھتے حیرانگی سے بولے، جی ڈیڈ، وہ 5 بجے تک ہے، ابھی ٹائم ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، برہودار ایک دفعہ وقت دیکھ لو، 4:15 ہو چکے ہیں۔ شہیر اس کا مطمئن انداز دیکھ کر طنز دیا، بولے، کیا اتنا وقت کیسے ہوگا؟ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا پریشانی سے بولا۔ ریشوا گڑیا، بات سنو، یہ سامان ہمارے کمرے میں رکھوا دینا، میری بہت ضروری میٹنگ ہے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا ورنہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ ویلر میں بیگ اسے تھماتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ریشوا بیگ لیتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کب سے کمرے میں لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یزدان اسے منانے ضرور آئے گا،
مگر وہ نہیں آئے بلکہ نشوا شاپنگ بیگ رکھ کر جا چکی تھی۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کئی گھنٹے گزر کے مگر اسے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ پہلے ایمان اس کے رویے پر بڑا ہوا تھا، اب تو اور بھی بڑا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یزدان اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو اس کے ذرا سے تکلیف پر تڑپتا تھا، اب وہ اس سے ناراض ہو، وہ اسے منانے کی بجائے جانے کہاں نکل گیا تھا۔ نشوا کے جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی ہوئی بستر پر لیٹ چکی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ جتنا جلدی اس نے کام نپٹانے کی کوشش کی مگر پھر بھی اسے آتے آتے 9 بج گئے تھے۔ سب گھر والے بھی کچھ دیر پہلے ہی ڈنر کر کے اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ انہیں ساری چیزیں پستے پشت ڈال کے کمرے کی طرف بڑھنا چاہا جب نشوا کمر پر ہاتھ ٹکاتے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ گڑیا ابھی نہیں، ابھی پیچھے ہو جاؤ، بعد میں تمہاری بات سنوں گا، وہ نشوا کا انداز دے کر بے بسی سے بولا۔ کچھ دور کھڑے احان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس کی جنگلی بلی کسی کو بھی نہیں بخشتی تھی۔ اب ضرور یزدان کی باری تھی۔ میں بالکل بھی نہیں ہٹوں گی، بلکہ پہلے آپ میرے سوالوں کے جواب دے پھر جائیں گے۔ وہ ہاتھ کو مزید پھیلاتی اس کے جانے کا راستہ مکمل طور پر روک چکی تھی۔ اچھا یار، بولے وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا۔ آپ نے میرو سے کیا کہا ہے؟ جب سے آئی دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، ڈنر کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آئی، اور میں جب شاپنگ بیگ رکھنے گئی تھی تب بھی وہ منہ چھپائی لیٹی تھی۔ جلدی بتائیے کیا کہا ہے اسے؟ جو میری میرو کو تکلیف پہنچائے گا وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، وہ کمر پر ہاتھ لگاتی سیانی اردو کی طرح بولی۔ اس کا انداز یزدان اور احان دونوں کو اچھا لگا تھا۔ وہ واقعی ہی میرو سے بے غرض محبت کرتی تھی۔ احان نے دل ہی دل میں اپنی پٹاخا کی نظر اتاری تھی۔ وہ 2 قدم چلتا ان کے نزدیک آ گیا۔ یار تم جانے دو گی تو ہی مناؤں گا، وہ پچکارنے والے انداز میں پیار سے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ نے ہی کچھ کہا ہے۔ آپ نا اچھے شوہر بالکل بھی نہیں ہے، ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جو منانے کی نوبت آئے۔ اسے ایک گھوٹتی ہوئی بولی، گڑیا جانے دو یار، بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ بے بسی سے تو دیکھتا احان کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ احان نے آنکھوں میں اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یزدان نے اسے سمجھتا اس بات میں ساتھ لایا کہ آپ دونوں آنکھوں سے کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ نشوا ان دونوں کو گھوٹتی ہوئی بولی، کچھ خاص نہیں مسز احان۔ وہ مسکراہٹ سے جاتا اس کے نزدیک آ کر نشوا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا جب وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گود میں اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑیے احان، مجھے یزدان بھائی سے بات کرنی ہے، اس کی گرفت میں جٹ پٹاتی ہوئی بولی۔ میری جان تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی سنبھال لیں گے، وہ اس کا گال چومتا ہوا بولا۔ شکریہ احان، یزدان پیچھے سے بولا تھا۔ احان نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ قبول کیا تھا۔ یزدان نے ان دونوں سے نظریں ہٹا کر اپنے رخ کمرے کی جانب کیا تھا۔ نشوے ملازمہ کو وہ گرم کھانا کر کے کمرے میں پہنچانے کا کہہ چکا تھا۔ پاکٹ سے کمرے کی چابی نکال کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس نے لائٹ جلا دی تھی۔ کوٹ صوفے پر ڈالتا قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ بستر پر موجود خالی جگہ پر براجمان ہوتے اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہلتی پلکوں کو دیکھا وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، جس چیز نے اسے تکلیف پہنچائی تھی وہ اس کے چہرے پر موجود آنسو کے مٹے نشان تھے۔ بے اختیار اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ زبردستی اس کا روح اپنی جانب موڑتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میرو جو کب سے جاگ رہی تھی، اسے شدید بھوک لگی تھی۔ دوپہر میں بھی اس نے یزدان کے ساتھ ہی لنچ کیا تھا۔ جب یزدان کا سخت رویہ یاد آتا آنکھوں سے خود بہت آنسو بہنے لگتے۔ اس کے نرم رویے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اب ذرا سی سختی بھی اس کا دل دکھاتی تھی۔ یزدان نے جب لائٹ جلائی تھی اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والا یزدان ہی ہے، کیونکہ اس کے پاس کمرے کی چابی تھی۔ جب وہ اس کے نزدیک آ کر اس کی طرف جھکا تھا وہ سانس تک روک گئی تھی۔ میرو نے جٹ پٹا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اسے شدید غصہ تھا کہ اسے منانے کی بجائے آپ سے چلا گیا تھا اور اب آ کر حق جتا رہا تھا۔ میری شہزادی اتنی ناراض ہے۔ وہ بستر پر نیم دراز انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھا اسے بھی ساتھ بٹھا چکا تھا۔ چھوڑی مجھے، وہ اس کے سینے پر زور ڈالتی احتجاجاً چلائی تھی۔ ارے میری جان اتنی ناراض ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اسے منانے بھی تو ہے، اسے منانا بھی تو ہے میری جان۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے بالوں پر نرمی سے ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ سے ساتھی سے بات بھی کی تھی، وہ اس کے سینے سے لگے آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا چہرہ روبرو کرتا اس کی بہتی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا۔ آپ نے مجھے معافی مانگنے کے لیے کہا تھا، میری غلطی نہیں تھی، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ میں اپنی جان سے معافی مانگ لیتا ہوں مگر ان آنکھوں پر مزید ستم مت ڈاؤ، اس کی آنکھوں کو بار بار چومتا ہوا بولا۔ میرو نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ نے ایک بار بھی مجھے بتایا کہ آپ نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا؟
وہ تو میں نے آپ کی باتیں سنی، نہ ہوتی تو جانے کب تک تکلیف میں رہتی۔ آپ جو بھی کہیں، آپ نے اس لڑکی کو لا کر میرے مقابل کھڑا کیا تھا، اسے دیکھ کر میرے سارے زخم تازہ ہو گئے، مگر آپ نے مجھے سمجھنے کی بجائے مجھ سے اتنی بری طرح بات کی۔ اس کے نزدیک سے اٹھتی، بستر سے اترتی ہوئی بولی، میرو میری جان، مجھے سمجھنا چاہیے تھا، مگر تمہاری کی بات بالکل غلط ہے۔ کوئی تمہارے مقابل تو کیا تمہارے آس پاس بھی نہیں آ سکتا، جو تمہاری جگہ ہے میری زندگی میں وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بھی بستر سے اترتا ایک دفعہ پھر اسے اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ اس دفعہ میرو نے اسے جھٹکا نہیں تھا بلکہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یزدان کو خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ کتنی چہک رہی تھی، اس کی پہلی والی میرو واپس مل گئی تھی۔ میری لٹل ڈال، یار رونا بند کرو پلیز، تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا نرمی سے بولا، آپ بدل گئے ہیں، اب آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ تھا میں ناراضی، پھر بھی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ میں کتنا روئی ہوں، وہ شکوا کرتی معصومیت سے بولی، تم کیوں روئی ہو، بلکہ مجھ سے جگرتی، مجھے سزا دیتی، خود پر کیوں ظلم کیا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا میری معصوم سی جان اپنی آنکھوں پر اتنا ظلم کرے گی تو سارے ضروری کام باڑ میں جوں کر آ جاتا۔ وہ نرمی سے اس کا گال سہلاتا ہوا بولا، اس کی ہری آنکھوں کا تو وہ دیوانہ تھا، اس نے کیسے اس پر ظلم کیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک بھی رونے کی وجہ سے سلو ہو رہی تھی۔ میں نہیں روئی، آپ نے رلایا ہے۔ اس کے شکوے ابھی بھی جاری تھے۔ یزدان اس کا ایک شکوہ محبت سے سن رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں جان، وہ اس کی کمر کی گرفت مضبوط کرتا اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرے مجھے نہیں ڈانٹے گے، اس کے سینے سے سڑ اٹھاتی ہوئی بولی۔ اس کا رونا اب تھم چکا تھا۔ میری مجال میں ایسا کروں، وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا بولا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی تھی، مگر چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ یزدان کا باس نہیں چل رہا تھا، کہیں سے لا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ اس کو بستر پر بٹھاتا خود اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ میری جان ذرا سا مسکرا دو، میرا دل تمہیں ایسے اداس دیکھ کر گھبراتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا ہوا بولا، میرا دل نہیں ہے مسکرانے کو، آپ فکر مت کر، میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح تک موڈ بہتر ہو جائے گا۔ وہ دھیمی آواز میں نظریں جھکاتی ہوئی بولی، تمہارے چہرے پر یہ اداسی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ میری زندگی تو مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے اٹھاتا ہوا بولا۔ میرو بامشکل ذرا سا مسکراتی۔ یزدان کتنا بھی وہ تھا کہ وہ اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، وہ اس کی پیشانی چومتا اٹھ کھڑا ہوا دروازے پر ہوتے دستک نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یزدان فوراً سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے اس نے ملازمہ سے کھانے کی ٹرے تھامی اور دروازہ واپس بند کر دیا۔ اس نے ٹرے لا کر بستر پر رکھی۔ آؤ شاباش، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا نرمی سے بولا۔ میرو اسباب میں سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اچھے سے فیس واش کرنے کے بعد وہ فریش سی باہر آئی تھی۔ اسے بستر پر بٹھاتا ٹرے درمیان میں رکھ چکا تھا۔ اب وہ نوالا بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا، جسے وہ خاموشی سے کھا رہی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا صوفے کی طرف بڑھا جہاں سارے شاپنگ بیگ جو کے تو پڑے تھے۔ انہیں اٹھانے کی یا کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ دی۔ ان بیگ میں سے وہ ساڑی والا بیگ اٹھا لایا کہ میری سنو وائٹ کے لیے۔ وہ بیگ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ میرو نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ساتھ ہی تو ساری شاپنگ کی تھی، پھر اس میں ایسا کیا تھا؟ میرو نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شاپنگ بیگ کو تھام لیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں وہی بلیک ساڑی تھی جو اسے پسند آئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ ساڑی اچھی لگی ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھا بولی، میری میرو کو کوئی چیز پسند آ جائے وہ مجھے پتہ نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرانگی بڑے انداز کو دیکھا ذرا سا مسکرا تھا۔ وہ خوشی سے بھرپور انداز میں اس کے گلے میں جھول گئی۔ یزدان نے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود میں بینچا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ گھیلی سی آواز میں بولی۔ ایک آنسو بھی نہیں، آج ویسے بھی تم بہت رو چکی ہو، مجھے لگا تھا میری میرو بڑی ہو گئی ہے، مگر تم تو ابھی بھی میری لٹل سی سنو وائٹ ہو۔ اس کو پھر سے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ یزدان نرمی سے اس کی تھوڑی چوم کر بولا، آپ کے لیے میں ہمیشہ وہی میرو رہوں گی جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دل پر لے لیتی ہے، جیسے آپ کی بے تحاشا محبت کی عادت ہو گئی ہے، جو آپ کے نرم رویے کی اس قدر عادی ہے کہ آپ کی ذرا سے ساتھی بھی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ لے آتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر ٹکائے بولتی چلے گی، اب یہ سیڈ باتیں چھوڑو اور یہ ساڑی پہن کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ تم پر کتنا جچتی ہے۔ وہ خمار آلودہ انداز میں بہکے لہجے میں بولا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ لیا تھا۔ اس کے انداز پر میرو سٹپٹائی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ جو منع کرنے والی تھی اس کی محبوبانہ گرفت سے خود کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ یزدان نے خاموشی سے اسے چھوڑ دی۔ اس کا مقصد میرو کی اداسی دور کرنا تھا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔
10 منٹ گزرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ یزدان دیکھیے نا، یہ ساڑی کتنی عجیب ہے، پھسلتی ہی جا رہی ہے، وہاں پر لگی اتنی اچھی لگ رہی تھی، اب جب پہنی ہے تو اندازہ ہوا کہ یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے پہلی بار ساڑی پہنی مگر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ پہلی بار کے ساتھ ساتھ آخری بار بھی ہے۔ وہ ڈریسنگ سے باہر آتے جھنجھلائی ہوئی بولی۔ ساڑی کا ریشمی پلو سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ یزدان نے نظر اس کے سین سراپے پر ٹکائی تھی۔ بلیک کلر کی وہ ساڑی اس پر بے حد جچ رہی تھی، کالے رنگ میں اس کی رنگت چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ یزدان کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے وہ گڑبڑا کر واپس مڑنے کو تھی جب یزدان نے ایک جس میں اس تک پہنچتا اسے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ ایسے کیسے میری جان، میرے لیے پہنی ہے تو مجھے دیکھنے بھی دو، تم لگ کیسی رہی ہو کہ اپنی تعریف نہیں سننا چاہتی؟ وہ اسے قریب کرتا محبت سے بولا۔ میرو نے محض سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم پہلی بیوی ہوگی جسے اپنی تعریف نہیں سنی میری ڈال، ورنہ بیویوں کی کوشش ہوتی اپنے شوہر کی نظریں اپنی طرف مبذول کروانے کی، یہاں تو تمہارے شوہر کی نظریں ہمیشہ تمہاری طرف رہتی ہیں۔ اس کے کیچر میں جگڑے بال کمر پر بکھیرتا ہوا بولا۔ وہ جو پہلے خود میں سمٹتی سی کھڑی تھی مزید سمٹ کر رہ کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بے باک نگاہیں اسی پر ٹکائے کھڑا ہے۔ اس کے بے باک نظروں سے چھپنے کے لیے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ یزدان نے ہنس سے اس کا شرمندہ سا روپ دیکھا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہمیں اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی منمنائی تھی۔ میری شرمیلی سے گڑیا، اسے گود میں اٹھا تھا، بستر پر لٹا تھا، خود ساتھ میں لیتا اس کا سر اپنے سینے پر منتقل کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، اپنے کام میں اتنا بزی ہو گیا۔ آج کا پلان اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہاری ساری شکایتیں دور کر سکوں، مگر سب الٹ ہو گیا۔ مگر پھر بھی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اپنا مقام دیکھ لو میری زندگی میں جو سب سے اونچا ہے۔ میری زندگی میں میرے دل میں داخل ہونے والی پہلی لڑکی ہو، اور آخری بھی تم ہی رہو گی۔ تم سے خیانت کبھی کر ہی نہیں سکتا، یہ دل کرنے ہی نہیں دیتا۔ تم جب چاہو مجھ سے سوال جواب کر سکتی ہو۔ جب میں نیہا کو اس گھر میں لایا تھا تو تم نے جواب کیوں نہیں طلب کیا؟ اگر مجھ سے لڑکی اپنا حق طلب کرتی تو بیوی ہو میری تمہارا مقام دل کے قریب تر ہے۔ وہ جیسے آج اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کا مقام یزدان افندی کی زندگی میں کیا ہے۔ یزدان نے ذرا سا اوپر اٹھتے اس کے گرد ہاتھ ٹکائے تو وہ پوری طرح اس کی گرفت میں قید ہو کر رہ گئی۔ یزدان نے ہر باندھ توڑتے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو چوما، اس کی سانسوں پر قبضہ جماتے اس کی خوشبو کو خود میں انڈیلنے لگا۔ سانسوں کو آزادی دی بخشتے یزدان اس کی تھوڑی کو چوما تھا، اس کی گردن پر جگمگاتا وہ سیاہ تل اس کی توجہ مسلسل اپنی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ یزدان نے جھکتے کئی بوسے لے ڈالے، اس نے سر اوپر اٹھاتے اس کی باند بالکوں کو چوما تھا۔ بیرو نے فوراً سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزدان نے کندھوں پر موجود ساڑی کے پلو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ اپنے اس کے درمیان موجود تمام پردے گراتا اس پر جھکتا اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ اس کی گرفت نہایت نرم تھی، جیسے وہ کوئی نازک آبگنا ہو جو اس کے چھونے سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنے لمس سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا جس پر وہ یقین لے آئی تھی۔ آہان چھوڑی، مجھے یزدان بھائی سے بات کرنی ہے، وہ اس کی گرفت میں جٹپٹاتی ہوئی بولی جو اسے کمرے میں لاتے احتیاط سے بڑھ پر لٹا چکا تھا۔ میری پٹاحت سمجھنے کی کوشش کرو، وہ شادی شدہ ہیں، ان دونوں کو خود ان کے جھگڑے سلجھانے دو۔ آہان سمجھانے والے انداز میں اس کے بال سنوارتا ہوا بولا۔ مگر میرو اداس سے جب وہ پریشان ہوتی ہے ایسے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ اس کے لہجے میں بولتا تفکر میرو کے لیے اس کی محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میرو میری بیوقوف حسینہ، یزدان بھائی میرو سے محبت کرتے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہی رہتے، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو شامل کرنے کے بجائے ایسے معاملات خود سلجھائے جائے۔ اگر ایسے معاملات میں دوسروں کو شامل کیا جائے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، سمجھی۔ وہ اس کی سر پر ہلکی سے چپل لگاتا ہوا بولا۔ نشوا نے سمجھتے ہوئے سر اسپان میں ہلایا۔ تم انہیں موقع دو گی تو ہی وہ ہمیں چاچو چاچی بنائیں گے، وہ شرارت سے اس کا ناک کھینتا ہوا بولا۔ تم کتنے بے شرم ہو، نشوا نے شم کر سر جھکا دیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کے ہونٹوں پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ نشوا نے سٹپٹا کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ خیر وہ تو مجھے چاچو بنا دیں گے، تم مجھے پاپا کب بناؤ گی؟ اس کی بات پر نشوا کا چہرہ حد درجہ سرخ پڑا، اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ ایسے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بات ادھوری چھوڑتا ہوا مانی ہیزی سے اسے دیکھ کر بولا۔ آہا نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کیے تھے۔ وہ جھکتا اس کے چہرے کو جا بجا چوم رہا تھا، اس کی رنگت لہو جلکانے لگی چہرے سے ہوتا وہ اس کے کندھے پر ہونٹ لگا گیا، اسے مزید نزدیک کرتا، باقی رہا صحاف واسطہ بھی مٹا گیا۔
رفتہ رفتہ اس کی مزاحمتیں اس کی باہوں میں دم توڑنے لگی، وہ اسے مزید خود میں سمیٹنے لگا۔ اس کی گاڑی حویلی کے آگے رکی، اس نے گاڑی سے اترتے دوسری طرف کا دروازہ کھولا، انہیں سہارا دے کر اس نے کار سے اترنے میں مدد کی، انہیں احتیاط سے تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسبا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس کے دادا جان کو وہ اپنے ساتھ حویلی لیا تھا، ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اندر لا کر اس نے انہیں لاؤنج میں بڑے صوفے پر بٹھا دیا، وہ وہیں کھڑے اسبا کو آوازیں دینے لگا، اسبا جلدی سے نیچے آؤ۔ وہ آواز اونچی آواز میں بولا، اسبا اس کی آواز پر ناسمجھی سے نیچے کی جانا بھائی، کیا ہو گیا ہے اورید؟ صوفے پر موجود ہستی کو دیکھ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، اس نے بے یقینی سے اورید کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خود بہت آنسو جھلملانے لگے۔ اتنی دیر بعد کسی اپنے کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اس کے لیے معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کے قدم من بڑھ کے ہونے لگے، دادا جان اس کے لب بے آواز پھڑپڑائے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے نزدیک تاڑ آ گئی۔ دادا جان نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلا دی تھی، میری گڑیا اسے سینے میں بیٹھے بے آواز رونے لگے، اور اس کی آواز پر تقریباً سبھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر اب دیدہ سے ہو گئے، سبھی اسبا کے لیے خوش تھے، اسے اپنا بہت قریبی رشتہ مل گیا تھا۔ اسبا نے ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی، اسبا بھی ان کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، انہیں لے کر کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کی تھکاوٹ کو دیکھتا ہوا بولا، اسبا نے بھی سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، اورید انہیں احتیاط سے تھامتا ایک کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ دادا جان بھی اپنے دوست کی واپسی پر بے تحاشا خوش تھے، وہ بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا، اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اسبا نے دروازہ کھول کر پہلی نظر ہی اس پر ڈالی تھی، وہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کرتی، جو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھا۔ وہ قدم بہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آتی، اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اورید نے حیرانگی سے اس کا انداز دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ کا شکریہ ادا کر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ایڑیاں اٹھاتی اس کے گال پر بوسہ دیتی بولی، تم پر اپنی جان بھی لٹا دوں تو وہ بھی کم ہوگی، تم تو اتنی پیاری ہو، جان کے دل خود بہت تمہاری حمایت کرتا ہے۔ وہ اس کے پیشانے چومتا نرمی سے بولا۔ اسبا نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اس کا شکریہ ادا کیا، ویسے اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے شکریہ کرنے کا، زیادہ کچھ نہیں، بس اس نے ہونٹوں پر انگلی لا کر اس کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کے گرفت مضبوط کرتا اسے نزدیک کھینچ گیا۔ اسبا سر پٹا کر رہ گئی، مگر اس کی مزاحمتیں اگنور کرتا اسے اٹھاتا بستر کی جانب بڑھا، بستر پر احتیاط سے لٹاتے وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ فاریہ کو ہسپتال سے گھر لایا جا چکا تھا، ہر کوئی بے حد خوش تھا، گھر میں اتنے سالوں بعد خوشی آئی تھی۔ دادا جان صدقہ و خیرات دیتے نہیں تھک رہے تھے۔ سالم فاریہ بابی کا بیبی کتنا پیارا ہے، چھوٹا سا، وہ اس کی طرف دیکھتی بچوں سے انداز میں بولی، سالم نے اس کا ماتھا چومتے اس بات میں سہ ہلایا، بالکل ہمارا بیبی بھی ایسا ہی ہوگا جان، چھوٹا سا بھی اور پیارا بھی، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ سالم وہ تو بالکل چھوٹا سا ہے، اگر ہم سے گر گیا پھر، وہ پریشانی کے تحت بولی۔ نہیں گرے گا میری جان، بلکہ دیکھنا تم اسے سینے سے لگا کر رکھو گی، وہ اسے نزدیک کرتا اس کا سر سینے سے لگا گیا۔ سالم آپ بھی میری مدد کریں گے نا؟ اسے سنبھالنے میں وہ ایک نیا ہاتھچا اٹھاتی ہوئی بولی، بالکل نہیں یار، یہ تو اوٹو کا کام ہے بچے سنبھالنا۔ وہ مسکراہٹ دباتا سنجیدہ چہرہ بنا کر بولا، یہ کیا بات ہوئی، وہ آپ کا بھی تو بچہ ہوگا۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، ہاں مگر میں تو روز کام پر چلا جاؤں گا، اور آ کر اتنی تھکن کے بعد تھوڑی نہ بچے سنبھالوں گا، بلکہ آرام کروں گا۔ وہ اس کے چہرے پر چمکتی شرارت کو نہ دیکھ سکی۔ میں پھر آپ سے بات نہیں کروں گی، اسے گھونٹتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے بات نہیں کرو گی؟ وہ ایک قدم نزدیک آتا اسے گرفت میں لیتا اسے گدگدانے لگا، نہیں سالم نہیں پلیز۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی مسلسل اس کی گرفت میں جھٹپٹا کر بولی، جب تم مجھ سے بات نہیں کرو گی ایسے ہی تمہیں تنگ کروں گا۔ وہ مسلسل اسے تنگ کرتا ہوا بولا، ماہا کی کھلکھلاہٹیں مسلسل کمرے میں گونج رہی تھی، اچھا بات کرے، میں کروں گی آپ سے بات۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، میں مذاق کر رہا تھا میری جان، ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ یہ بچہ تو ہم دونوں کی ذمہ داری ہوگا، میری اولاد کو اس دنیا میں لا رہی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، خود سے زیادہ خیال رکھوں گا تم دونوں کا۔ اسے نزدیک کرتا محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ فائزہ بیگم لان کے کونے میں گم سم کھڑی تھی، خالد صاحب کو سمجھ نہ لگی وہ وہیں کھڑے رہے یا ان کے پاس چلے جائیں، ان کے سامنے جاتے انہیں بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی، سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کس منہ سے معافی مانگے۔ وہ خود میں ہمت جٹاتے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے نزدیک کھڑے ہو چکے تھے۔ فائزہ بیگم نے چونکا ان کی طرف دیکھا، وہ جلدی سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے، جی کچھ چاہیے تھا؟
وہ سنجیدگی سے سر جھکا کر بولی. ان کا سرخ چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہیں. فائزہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. وہ ہمت مجتمع کرتے بول اٹھے. فائزہ بیگم نے جھکا سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا. میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. جانتا ہوں میرے گناہ اس قابل نہیں کہ معاف کیا جائے، مگر میں پھر بھی ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کیا تو وہ تمہاری ذات اپنی ناکامیوں کو بدلہ تم سے اور اپنی ہی اولاد سے لیتا رہا. اب سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے. وہ بولتے بولتے نظر جھکا گئے. فائزہ بیگم کا چہرہ اب بھی سپار تھا. بہت خوب، ایک عمر گزار دی. اب آپ کو یاد آیا کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا. میری ساری زندگی آنسو میں گزر گئی. اب آپ کی معافی کا کیا کروں گی؟ وہ طنزیہ نظریں ان پر ٹکا کر بولی. جانتا ہوں کہ معافی کے قابل نہیں ہوں. ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ چکی تھی. نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے. کس تکلیف میں گزر رہی ہے، کس تکلیف میں زندگی گزری ہے. میرا بچہ صرف آپ کی وجہ سے مجھ سے دور رہا. کس بات کی معافی مانگے گی؟ ان کی بات کرتے چلاتی ہوئی بولی. پلیز فائزہ، مجھے معاف کر دو. میں بہت تکلیف میں ہوں. تم اگر کہہ دو گی تو شاید کچھ سکون آ جائے. میرا ضمیر مجھے مسلسل کچوکے لگا رہا ہے. وہ بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر بولے. ایک بات بتائیے، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ بتا دے جو اچھا گزرا ہو، جسے میں ہنستے ہوئے گزارا ہو. شاید اس ایک لمحے کے صدقے آپ کو معاف کر دوں. یاد آیا کوئی پل، کوئی لمحہ؟ نہیں نہ آئے گا بھی کیسے؟ کوئی اچھا پل گزرا ہوگا تو یاد آئے گا. میں اب تک یہاں ہوں تو صرف اپنے بچوں کی خاطر. اب آپ معافی کی بات کر رہے ہیں. میرا دل میں آپ کے لیے رتی برابر بھی گنجائش نہیں. تو بولیے کیسے معاف کر دوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو منہ سے اقرار کر لوں. تو ٹھیک ہے، میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر میں دل سے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. شاید چند سال بعد کی گنجائش نکلا، مگر ابھی بالکل نہیں. وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی. پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا رہی. پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت گری تھی، مگر اس نے اگنور کیا. مگر آج مانور کے سرا پر وہ یزدان کے ساتھ قریبی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے آئی تھی. ہسپتال کے باہر گاڑی روکتے وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر کی جانب بڑھ گیا. اسے ایک بینچ پر بٹھاتا خود ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا. وہ اپنی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا جو آج صبح ہی مانور نے فائنل کی تھی. میرو سر جھکائے بیٹھی تھی جب کسی کی نظر اس کے حسین چہرے پر ٹکرائی تھی. ان نظروں میں اس کے لیے حسد، غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا تھا. یزدان نے اس کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ ایک بار پھر تھاما تھا. اس لیے وہ سامنے والے کیبن میں گم ہو گیا. اس نے نفرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر آئے تھے. یزدان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی اور میرو کے چہرے پر شرمیلی سے مسکان، جسے دیکھ کر کچھ دور کھڑے وجود کی آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے. ان کے چہروں کی مسکان نے اچھے سے اسے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا تو ان کے چہروں سے وہ مسکان نوچ لے. وہ وجود اور کسی کا نہیں، بردا کا تھا جو اپنا چیک اپ کروانے ہسپتال آئی تھی. مگر انہیں یہاں دیکھ اس کے غصے میں اضافہ ہونے لگا تھا. وہ اپنی زندگی میں اکیلی رہ گئی تھی، پھر کیسے کسی اور کو خوش دیکھ سکتی تھی. میرو یزدان ہسپتال سے نکل کر باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے. شکریہ میری جان، اتنی اچھی خبر دینے کے لیے، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے. اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا محبت سے بولا. میرو نے آسودگی سے مسکراتے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا. وردہ ہسپتال سے نکلتی اپنے گھر آ گئی تھی. غصہ اس کے انگ انگ سے ظاہر تھا. سامان پیک کرو، بہت جلد ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ اس کی ماں اسے پیچھے سے ٹوکے. آپ کو جہاں جانا ہے جائیے، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی. وہ مڑتے ہوئے غصے سے بولی. تم سے پوچھا نہیں بتایا ہے. اپنی بکواس بند کر کے جو کہا ہے وہ کرو. پہلے ہی تمہیں کافی ڈیل دے چکی ہوں. اگر ٹائم پر ہی تمہاری لگام کسی ہوتی تو اس بدتمیزی کا خیال کبھی بھی تمہارے دل میں نہ تھا. وہ غصے سے انگلی اٹھاتی وارن کرنے والے انداز میں بولی. جلدی سے سامان پیک کرو، اب میں کچھ نہیں سنوں گی. پہلے ہی تم مجھے اچھا خاصا شرمندہ کر چکی ہو. تمہاری بے شرمی سے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. لوگوں سے نظر ملانے کی ہمت نہیں. اس سے پہلے کے بعد سارے محلے میں پہلے ہمارے لیے یہی اچھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ساتھی سے اسے تنبیہ کرتی وہاں سے نکلتی چلے گی. وہ اپنے 1.5 ماہ کے شہزادے کو اٹھائے ادھر سے ادھر ٹہری تھی جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. مسلسل جہاں وہاں ٹہلتے. اب اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی. چپ کر جا میری چاند، پلیز ماما کو تنگ مت کرو، میں بہت تھک گئی ہوں. اسے تھپکتے چپ کروانے کی کوشش کرتی. اندر آتے حشام نے اس کا جملہ سنا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرایا. شرارتی، اپنی ماں کو تنگ کرتے ہو. وہ نزدیک آتا اس کا ہاتھ سے
اپنا بیٹا تھام چکا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے فاریہ کا ماتھا چوما۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کب سے اسے سنبھال رہی ہو، تھکی ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا۔ فاریہ کو بے تحاشا اچھا لگا۔ آپ بھی تو تھکے ہوئے آئے ہیں، لائیے مجھے دے دیں، آپ فریش ہو جائیے اور کچھ دیر آرام کا لے۔ اس کے تھکاوٹ کے خیال سے بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں بلکہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ فاریہ سر ہلاتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان باپ بیٹو کی محبت بڑے مظاہرے ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا اسے بہلاتا، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہسپتال پہ بستر پر وہ بے سود پڑی تھی۔ دوائیوں کا اثر کم ہونے لگا تو اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ اس نے منی منی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ یکدم ہی اسے اپنے حالی پن کا احساس محسوس ہوا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں محسوس ہے جب اس کا شوہر دباتا دھکیلتا اندر کی طرف بڑھا۔ سنیے میرے بچہ، اس کے لبوں سے یہ چند الفاظ پر مشکل ادا ہوئے۔ مار دیا تم نے، قاتل ہو تم ہماری اولاد کی، اب خوش ہو اس کانٹے کو نکال کر، تمہارے لیے کانٹا ہی تھا نا۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ طنز کے تیر پھینک رہا تھا۔ اس نے بے بسی کے احساس سے نفے میں سر ہلانا چاہا۔ اسے معلوم تھا ساری غلطی اسی کی ہے، یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تم نے کفران نعمت کی تھی، خدا نے تم سے وہ نعمت چھین لی۔ اپنی بات مکمل کرتا خاموش ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونجی تھیں، مگر اسے خاموش کروانے والا ایک سائڈ پر لاپرواہ سا کھڑا تھا۔ آج وہ سارے ایک گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے۔ کافی وقت ہو گیا تھا سب کو ملے، اس لیے سب نے اس چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا۔ فاریہ کا بیٹا 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ میرو اور یزدان نے انہیں بھی ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ دونوں تیار ہوتے افندیوں کے حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ سالم اور ماہا نے اپنے فلیٹ سے ہی وہاں پہنچنا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ حویلی کے باہر موجود تھے۔ سالم اور ماہا پہلے سے وہاں موجود تھے۔ وہ سب سے ملتے ان کے درمیان بیٹھ چکے تھے۔ سالم ماہا کے ساتھ ساتھ میرو اور نشوا بھی اس چھوٹے سے گھٹنے کو اٹھانے کے لیے بے قرار تھے۔ لاؤنج میں مختلف آوازیں گونجی تھی۔ ایک طرف مرد حضرات اپنی گفتگو میں مصروف تھے، دوسری جانب عورتیں اپنی گفتگو میں مگن تھی، پر کسی نے اپنے اپنے حصے کے غم کاٹنے تھے، واللہ ہر سب کو ان کی خوشیاں نصیب ہو چکی تھی۔ شیرین نے اپنی زندگی میں بے تحاشا تکلیفیں برداشت کی، ان کا صبر خدا کو پسند آ گیا اور انہیں اپنوں کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ شہیر اور شیر نے بہت سے آزمائشوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر اب وہ دونوں اپنی زندگی میں مطمئن تھے۔ ان کے بچے اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے، اور بھلا انہیں کیا چاہیے تھا۔ زمیرہ افندی نے اپنی زندگی میں تکلیفوں کو سہنے کے باوجود بڑے صبر کا مظاہرہ کر کے اپنے گناہگار کو معاف کر دیا تھا۔ اس کی ایک معافی ان دونوں کی زندگی کی خوشیوں سے بڑھ گئی تھی۔ یزدان افندی چھوٹی چھوٹی بات پر غصے کرنے والا، اپنے غصے میں وہ اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر گیا تھا، اسی لیے تو غصے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسے زندگی نے سب کچھ سدھارنے کے لیے دوسرا موقع دیا تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنی زندگی کو سدھار لیا تھا۔ فاریہ لاشاری مسلسل دکھوں کی چکی میں پس رہی، مگر کسی ایک پل بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ جس نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی اسے ثابت بھی کیا۔ شام لاشاری انا کی قید میں بند مغرور شہزادہ، جسے زندگی نے بڑی زور کے تھپڑ مار کے اس کی ساری انا ساری عقل بہتی چلی گئی۔ انسان مٹی کا پتلا، یہ غرور تکبر اس کے لیے بنا ہی نہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھ لی تھی کہ جھکنا سیکھ لو، جتنا انسان اس غرور تکبر کو چھوڑ کر جھکتا ہے اتنا ہی اس خدا کی ذات کے قریب اتار چلا جاتا ہے۔ ازوا افندی، جسے اس کی محرم رشتہ نہیں، بیچ چوراہے میں لا پھینکا، جس کا نکاح جیسے خوبصورت بندل سے جگین تھا، اٹھ گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا خدا اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اس آزمائش میں وہ پوری اتری تو خدا نے اسے اپنے انعام سے نوازا تھا، ایک مخلص ہمسفر کے طور پر ملنا والا۔ یہ نام ازوا کو خود بھی بہت پسند تھا۔ ہند افندی عاجزی اور مخلصی کا پیکر، جو اپنے سے جڑے ہر رشتے کو نبھانا جانتا تھا، اپنے سے جڑے ہر رشتے کو تحفظ دینا اس کی اولین ترجیح تھی، اپنے ملک اور قوم پر جان نچھاور کرنے والا سچا سپاہی۔ احان افندی، جسے بچپن سے محرومیاں دیکھی تھی، جسے کسی کی مخلص محبت نصیب ہی نہ ہوئی، لیکن جب یہ معافی کے مخلص جذبے سے جڑا تو اس کی زندگی سنور گئی۔ نشوا افندی ایک چلبلی مگر مضبوط کردار لڑکی، اپنے حجاب سے محبت کرنے والی، حسد سے کوسوں دور، نرم دل، سچا سا کردار۔ سالم لاشاری، اپنے غم اپنے تک رکھنے والا۔ اس کا صبر اتنا لاجواب تھا کہ اس کی زندگی میں معجزے کی صورت اس کی محبت اسے مل گئی۔ اپنی محبت کو رسوا کرنے کی بجائے اس نے رب کے حضور اپنی عرضی خاموشی سے رکھ دی۔ ماہا لاشاری چپ چاپ باپ کے سامنے سر جھکانے والی مشرقی لڑکی سے آزادی نہیں، مخلصی چاہیے تھی۔ اپنی ہم سفر کے لیے اپنے
دل میں سچی محبت رکھنے والی سیدھی سادی دنیا کی چالاکیوں سے پاک معصوم سا وجود، ہر کردار اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے ہوا تھا۔ جیسے ہی سب نے آج ہی اختیار کر لی ان کی محبت ان کی محرم بنا دی گئی، سب کو اپنی اپنی منزل مل گئی تھی۔